شرط کو پہلے ذکر کیا تھا کتاب الطہارت سے، اور اس کے بعد نماز بمنزل مشروط کے ہے تو مشروط کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، تو کتاب الصلاۃ کو کتاب الطہارت کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، رحمت، اور لغت میں اس کا معنی یہی ہے، لغوی معنی یہ ہے، اور شریعت کے اصطلاح میں صلاۃ کی تعریف یہ ہے، ہی ارکان معلومۃ وافعال مخصوصۃ فی اوقات مخصوصۃ بکیفیت مخصوصۃ، یعنی اوقات مخصوصہ میں مخصوص کیفیت کے ساتھ مخصوص افعال کو ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ اور صلاۃ کی وجہ تسمیہ، تو صلاۃ کی وجہ تسمیہ میں علماء اکرام کے چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، اور نماز کو بھی صلاۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دعا کی جاتی ہے۔ اور دوسرا قول علماء اکرام کا یہ ہے کہ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعائے رحمت اور استغفار، اور نماز کو بھی صلاۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دعا اور استغفار ہوتی ہے اور یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا قول ہے کہ صلاۃ لغت میں تحریک الصلوین کو کہتے ہیں، یعنی دونوں رانوں کو حرکت دینا، اور نماز کو بھی صلاۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں نمازی اپنے رانوں کو حرکت دیتا ہے۔ اور چارم قول یہ ہے کہ صلاۃ مشتق اور ماخوذ ہے صلیہ یسلا سے، یعنی باب سمیع یسمعو سے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا آگ میں ڈالنا اور جلانا۔ اور نماز کو بھی صلاۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ نمازی کے گناہ ختم کر کے اس کو سیدھا کر دیتی ہیں، یعنی اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، نیکیوں میں بدل دیتی ہے، نماز کو نماز اسی لیے کہتے ہیں۔ تو الفصل الاول، کتاب الصلاۃ کی پہلی فصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، پانچ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، کہ ان کے درمیان گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یعنی پانچ نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، جبکہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا ہو۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، صحیح مسلم میں۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ پانچ نمازوں کے درمیان جو گناہ کیے جائے کہتے ہیں، اسی طرح نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ دوسرے جمعے کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے قم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات،
کہ اعمال صالحہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف میں جملہ آتا ہے اجتنبت الکبائر، بظاہر اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزوں سے صغیرہ کی معافی ہے، اور وہ معافی اس طرح ہے کہ کبیرہ کی شرط ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو صغیرہ کی معافی ہے۔ اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا صغیرہ کے گناہوں کے تو کچھ ہے، اور وہ یہ کہ اس کی 3 صورتیں علماء اکرام ذکر کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کے صرف صغیرہ گناہ ہو اور کبیرہ گناہ بالکل نہ ہو، تو اس صورت میں بالاتفاق سب کے نزدیک گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کسی آدمی کے صرف کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں بالاتفاق گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، یعنی کبیرہ گناہ جو سے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے بنا معاف نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کرنی ہوگی، پھر کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور تیسرا گول ہے کہ کسی آدمی کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہ ہوں، تو اس میں اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صغیرہ کے معافی کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا شرط نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں مطلق معافی کا ذکر ہے اور بغیر کسی شرط کے، یعنی یہاں پہ یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ آپ کبیرہ سے بچو گے تو پھر ہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور معتزلہ کے نزدیک اس صورت میں صغائر کی معافی کے لیے کبیرہ سے بچنا ضروری ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچو گے، ان کے نزدیک شرط ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو گے پھر صغیرہ کی معافی ہوگی، اور وہ بھی اپنا استدلال اسی حدیث میں جو موجود ہے اذا اجتنبت الکبائر، اسی سے کرتے ہیں استدلال، کہ ادھر یہ شرط لگا دی ہے کہ جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو پھر اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ محل استثناء میں واقع ہے، یہ ماقبل کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی یہ جو پیچھے مکمل جملہ گزر چکا ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، یعنی اس کے لیے یہ اذا اجتنبت الکبائر یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ محل استثناء میں واقع ہوا ہے، یہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں معتزلہ کو۔ اگلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لو ان نہرا بباب احدکم، کہ اگر تم کے دروازے کے سامنے سے نہر چل رہی ہو، یغتسل فیہ، اور وہ روزانہ فیہ اس میں غسل کرتا ہو، کل یوم خمسا، 5 مرتبہ، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر ذرا برابر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ قالوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا، لا یبقى، کہ نہیں، من درنہ شیء،
یعنی میل کچیل بالکل باقی نہیں رہے گی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی وجہ سے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ اس حدیث میں گناہوں کو جسم کی میل کو تشبیہ دی گئی ہے، اور 5 نمازوں کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ظاہری جسم کی میل کچیل کا ازالہ پانی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی پانی کے ذریعے ہی میل کچیل ختم ہو سکتی ہے، اسی طرح باطنی نجاست اور گناہوں کا ازالہ نمازوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اگر ہم نے نجاست دور کرنی ہوتی ہے جسم وغیرہ سے، ظاہری نجاست جو میل وغیرہ لگی ہو، تو اس کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی سے وہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی باطنی نجاست جو اس کے اندر گناہ ہے کر جاتا ہے انسان، کیونکہ انسان خطا کار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح گناہوں کا جو نجاست اور گناہ وغیرہ کا جو ازالہ ہے وہ نمازوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے صلاۃ کے لغوی معنی یہ بھی پڑھا ہے کہ اس کا معنی ایک استغفار بھی ہے، اور نماز وغیرہ ہم اسی لیے ادا کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور تیسری حدیث ہے آگے کتاب الصلاۃ کی، وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم وفي رواية لمن عمل بها من أمتي متفق علیہ۔ یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے، ان رجلا، بے شک کسی شخص نے، اصاب من امرأة قبلة، کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فأخبرہ، پس اپنے اس واقعے کو ذکر کیا، یعنی اس واقعے کے متعلق اس نے بتایا، احساس ندامت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، یعنی جواب نہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہے۔ اسی دوران اسی آدمی نے نماز پڑھی، تو اسی موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو دن کے 2 کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، یعنی کچھ گھڑیوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ جو نیکیاں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، مطلب کہ نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اس کی تشریح میں یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آدمی نے عرض کیا،
آگے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو بیان بھی کر رہے ہیں. فقال الرجل، اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علی ھذا، یہ حکم میرے لیے خاص ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لجمیع امتی کلہم، یہ حکم پوری امت کے لیے ہے. وفی روایت، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں لمن عمل بها من امتی، تو دوسری روایت ہے اس میں اس الفاظ لمن عمل بها من امتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص بھی اس آیت پر عمل کرے اس کے لیے یہی حکم ہے. اور اس میں جس آدمی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ابو الیسیر تھا. یہ کھجوروں کا تاجر تھا. ایک انصاری خاتون ان کے پاس کھجوریں لینے کے لیے آئی اور اس آدمی کو وہ عورت پسند تھی. اس نے کہا میرے گھر میں اس سے اعلیٰ اور عمدہ قسم کی کھجوریں ہیں. تو جب وہ خاتون گھر کے اس نے اس کا بوسہ لے لیا تو اس خاتون نے اس کو کہا اللہ سے ڈر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ آدمی اپنے اس فعل پر بہت نادم ہوا، بہت فکر مند ہوا کہ میں نے یہ کیا کر لیا. تو اس کی ملاقات اتفاقاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. تو انہوں نے اپنی اس ناشائستہ حرکت کا ذکر کیا کہ میں نے یہ کر لیا، مجھ پر اس بہت زیادہ ندامت ہو رہی ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے سے یہ کام ہو گیا. تو اسی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا توبہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. مگر اس کو شرمساری زیادہ تھی، مطمئن نہ ہوا، اس کا دل مطمئن نہ ہوا، بہت زیادہ پریشان تھا. تو وہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا تمام واقعہ سنایا. اور اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اور اس آیت کے متعلق ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ طرف اول سے مراد جون سے ہے وہ فجر اور ظہر ہے، اور طرف ثانی سے مراد عصر اور مغرب ہے، اور زلفا من اللیل سے صرف عشاء کی نماز مراد ہے. اور دوسرا اس میں علماء اکرام کا جو دوسرا قول ہے اس کے مطابق اول سے مراد فجر ہے اور طرف ثانی سے مراد ظہر اور عصر ہے، اور زلفا من اللیل سے مراد مغرب اور عشاء ہے. اور تیسرا قول بعد حضرات کہ زلفا من اللیل سے مراد نماز تہجد ہے، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا وغیرہ مانگنا جو بھی طلب ہو، یعنی نماز تہجد اس سے مراد ہے. اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمه علی. قال ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. متفق علیہ. متفق علیہ اس کو کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم یعنی صحیحین میں اس حدیث کا ذکر ہو دونوں کتابوں میں تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اصبت حدا، مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے، فاقمہ علیہ، جس کی وجہ سے مجھ پر حد واجب ہے۔ قال 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 پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولم یسألہ عنہ، قال سے مراد یہاں پہ راوی ہے، راوی یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولم یسألہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد کے متعلق کچھ دریافت نہیں کیا۔ وحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد کے متعلق کچھ نہیں پوچھا اور نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ فلما قضى النبی الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، قام الرجل، تو وہ آدمی کھڑا ہوا، فقال، بس اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انی اصبت حدا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے، فاقم فی کتاب اللہ، جس پر حد واجب ہے، اس لیے مجھ پر فی کتاب اللہ، مجھ پر اللہ کا حکم جاری کریں، یعنی جو بھی حکم اللہ نے کتاب اللہ میں فرمایا یا ویسے کو معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم مجھ پر صادر کریں یعنی جاری کریں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس قد صلیت معنا، کیا آپ نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ قال، اس آدمی نے کہا، نعم، جی ہاں، میں نے نماز پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن اللہ قد غفر لك ذنبك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خطائیں معاف فرما دی، او حدک، اور حد بھی معاف کر دی ہے، یعنی اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی خطائیں بھی معاف کر دی اور جو حد آپ پہ لگنی تھی وہ بھی معاف کر دی۔ اس حدیث مبارکہ میں اصبت حدا کے جملے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہوگا جن پر حد واجب تھی، مثلا زنا یا چوری وغیرہ، اسی طرح کوئی اور گناہ، تہمت لگا دی جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہے۔ اور حد شریعت میں اسی سزا کو کہتے ہیں جو کسی جرم پر شریعت کے جانب سے مقرر کی گئی ہو۔ ادھر اب ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ اس آدمی نے جب خود اقرار کر لیا کہ میں نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس پر حد واجب ہو جاتی ہے، یعنی ایسے گناہ کیا کہ اس پہ حد لگنی چاہیے تھی، تو اصولاً تو اس پر حد جاری کرنی چاہیے تھی، حالانکہ آپ نے نماز کے ذریعے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ تو اس اشکال کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ اس آدمی نے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا وہ کبیرہ نہیں تھا، اس نے خود کبیرہ ہونے کا خیال کر لیا تھا، یعنی اس نے کوئی صغیرہ گناہ کر لیا جس کی وجہ سے حد نہیں لگتی، یعنی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے حد صادر نہیں ہوتی یعنی لاگو نہیں ہوتی، تو اس آدمی نے اس گناہ کو کبیرہ سمجھ لیا، یعنی کبیرہ ہونے کا خیال کر لیا تھا، اور وجہ اس یہ تھی کہ اس آدمی کے اندر اللہ کا خوف بہت زیادہ، کیونکہ جس قدر کسی شخص میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اسی قدر وہ گناہ کو بڑا خیال کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے موجب تعزیر
گناہ کو موجب حد سمجھ لیا تھا، یعنی تعزیر کو حد سمجھ لیا تھا کہ اس سے حد لگے گی۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادنی، متفق علیہ۔ یہ بھی صحیحین میں ذکر ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں اس حدیث کا ذکر ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال الصلاة لوقتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ قلت ثم ای قال بر الوالدین، میں نے پھر کہا کون سا عمل افضل ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قلت، میں نے عرض کیا ایو، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تین باتیں فرمائی تھی۔ قالا جو آخر میں آ رہا ہے، اس سے راوی مراد ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدثنی بہن، یعنی یہی تین باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے، میں نے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا یہی تین باتیں فرمائی تھی۔ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں اس سے زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی بتاتے۔ اس حدیث میں تین چیزوں کو افضل الاعمال بتایا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، اور اس وقت سے مراد، اور دوسری چیز والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ خوش اسلوبی کا معاملہ کرنا، ان کا خیال کرنا، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ان کا اچھے طریقے سے خیال کرنا چاہیے، ان پر آواز نہیں گرجنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ان سے بتائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔